حضرت فاطمہ بنت اسد کی جو شان ہے، میں یہ چاہوں گا کہ میں ایک آیت اس حوالہ سے پڑھوں کہ انبیاء کی ماؤں کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ حضرت مریم کی شان قرآن حکیم بیان کرتا ہے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور ذکر کرو جب فرشتوں نے آ کر مریم سے کہا بے شک اللہ نے تجھے چنا ہے، برگزیدہ کیا ہے، تجھے پاکیزہ کیا ہے اور تجھے اپنے زمانے کی سارے جہان کی عورتوں سے افضل کیا ہے۔ اب اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مادر گرامی کی شان یہ ہے کہ ان سے فرشتے کلام کریں، تو عیسیٰ جن کی بشارت دے رہے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، جس کی وہ بشارت دے رہے ہیں، ان کی ماں کی شان کیا ہوگی، آمنہ سلام اللہ علیہ کی شان کیا ہوگی، اور فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کی شان کیا ہوگی۔ ان کی عظمت کو، ان کی شان کو سمجھنا، اس کے لیے دل میں محبت بھی چاہیے اور قلب بینا اور جو ہے چشم بینا دونوں کی ضرورت ہے۔ ایک سے کام نہیں چلے گا، یہ عظمت سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ ہجرت کا جو سفر ہے اس کے حوالے سے بہت ہی اہم نقطہ سمجھنے والا یہ ہے کہ سفر ہجرت میں رفیق سفر ہونے کا اعزاز تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ بستر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سونے کا نرغۂ اعداء میں جو شرف ہے وہ حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ کو حاصل ہے۔ اور پھر ایک اہم نقطہ جس طرف کبھی توجہ ہی نہیں ہماری جاتی، اس کو جب سیرت کی مدر بکس کو گہرائی کے ساتھ پڑھیں تو وہ نکات سمجھ میں آتے ہیں۔ وہ بیان کیے سیرت نگاروں نے کہ باقی صاحبزادیوں کی شادی ہو چکی تھی، ہجرت کی رات حضرت فاطمہ بنت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا تھیں۔ ان کی دلجوئی کے لیے حضرت فاطمہ بنت اسد ان کے پاس ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی بیٹا باہر ڈیوٹی دے رہا ہے، ماں اندر ڈیوٹی دے رہی ہے۔ ذرا شان تو دیکھیں، عظمت کو دیکھیں۔ اور پھر اسی طرح جب سفر ہجرت کا آغاز ہوا تو حضرت فاطمہ بنت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی آپ کا یہ مبارک سفر ہجرت کا جو ہوتا ہے اور یثرب آتے ہیں۔ اس ساری قربانیوں کے پیچھے میں کبھی کبھی اکثر یہ سوچتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے سرکار حضرت ابو طالب کو مولا علی جیسا بیٹا دیا اور حضرت فاطمہ بنت اسد کو فاطمہ الزہرا جیسی بہو عطا فرمائی۔ یہ ساری فضیلت ہی اس لیے ہے جو انہوں نے میرے آقا کی خدمت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ذرا غور کیجئے، نبوت بھی انہی کی آغوش میں پرورش پا رہی ہے اور ولایت بھی انہی کی آغوش ایک ہے۔ عظمتیں اور شانیں دو ہیں جو پروان چڑھ رہی ہیں، اور نور چشم نبوت بھی انہی کی آغوش میں۔ کتنی عظمت ہے، کتنی شان ہے جو اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمائی۔ آپ نے ذکر کیا کہ حسنین کریمین علیہ السلام کی دادی، ذرا غور کیجئے کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کی براہ راست والدہ ماجدہ حسنین کریمین کی دادی جان اور تمام ائمہ اہل بیت اطہار کی جدہ محترمہ۔ اور میں اس جملے کو یوں عرض کر سکتا ہوں کہ طلوع آفتاب نبوت سے لے کر وقوع قیامت تک ہدایت کا جو ازلی اور ابدی تعلق ہے وہ آغوش فاطمہ بنت اسد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کمال ہے، کیا بات ہے، بہت ہی خوب۔ ان کی آغوش سے الگ کچھ ہے ہی نہیں، اس کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔ اور یہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہی ہیں جنہوں نے ان تمام مشکلات میں حضور علیہ السلام کا خیال رکھا۔ بعد از یعنی جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی میں اور ان کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح تک بنت رسالت مآب ہونے کے لیے حوالہ سے خیال رکھا، اور پھر نکاح کے بعد بھی ان کو اسی تکریم، اسی محبت، اسی پیار کے ساتھ رکھا۔ یعنی ایک طرف حضور کی تکریم، ایک طرف حضور کی صاحبزادی کی تکریم۔ کیا وفا ہے، اس طرح کی وفا کی کوئی اور مثال ڈھونڈ کے تو دکھائی جائے تاریخ انسانی میں۔ آپ نے کہا عالمی یوم خواتین کا آپ نے ذکر کیا، وہ دن یقیناً ہمارے لیے جب ہم کسی ایسی بڑی ہستی کا ذکر کرتے ہیں تو عالمی یوم خواتین پر یہ میری گزارش ہے کہ اس خاتون جیسی کوئی قداور شخصیت، کوئی حضور کے ساتھ عشق اور وفا نبھانے والی شخصیت کوئی نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔